میرا تو ڈھوڈا شریف سے تعلق کا سبب ہی قاری صاحب بنے تھے۔ بڑے پیر صاحب کے وقت سے تقریباً 28-29 سال کا میرا بھی ان سے واسطہ رہا۔ یہ تو کچھ دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ قاری بشیر صاحب اس ادارے کے صرف کارکن نہیں تھے بلکہ وہ رابطے کا پل تھے۔ جن مشکل حالات میں ڈھوڈا شریف آنے جانے والوں کو روکا جاتا تھا، ان مشکل حالات میں بھی جس کو انتظامیہ یا حضرت صاحب فرماتے تھے، وہ جس سطح کی شخصیت ہوتی تھی، قاری صاحب انہیں ڈھوڈا شریف لے آیا کرتے تھے۔ اور یہ ڈھوڈا شریف کے پروگرام گواہ ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی ادارے سے وفا کرنے والا اتنا وفادار بندہ نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی ساری زندگی اس ادارے کی وفا میں گزاری اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج آپ سب ان کی گواہی دے رہے ہیں، ان کی وفا کی بھی اور ان کی خدمت دین کی بھی۔ اللہ پاک آپ سب کی گواہی کو بھی ان کے حق میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاری صاحب نے اگر قرآن پڑھایا تو اللہ نے دنیا میں بھی انہیں انعام دیا ہے۔ کسی کے بیٹے کا عالم ہو جانا اور اس کی زندگی میں باپ خود دیکھے کہ وہ درس نظامی پڑھا رہا ہے، یہ اللہ کا کوئی کم انعام نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کسی کے ذہن میں اگر بات ہو تو ہوا کرے، قاری صاحب غریب آدمی کا نام نہیں تھا۔ قاری صاحب بہت بڑے امیر آدمی تھے۔ جس کے پاس مال ہو وہ غریب ہوتا ہے، جس کے پاس قرآن ہو وہ امیر ہوتا ہے۔ وہ زندگی بھر قرآن سینے میں لے کر زندہ رہے، لوگوں کے سینے میں منتقل کرتے رہے، اور آج جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو اللہ نے فضل فرما کے ان کے بیٹے کو بھی علوم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور آج حافظوں، قاریوں، مولویوں اور صوفیوں اور نمازیوں کی زبان پر ان کے لیے اچھے کلمات نکل رہے ہیں۔ واسطہ تمہیں رب کا، قاری محمد بشیر قادری میرے محمد کا وہ فقیر تھا، وفا سے قربانیاں دی ہیں، اور ان میں صف اول کا بندہ تھا قاری بشیر قادری۔ اور اب میں سیدوں کی موجودگی میں دعا دینے لگا ہوں، اللہ یہ چیئرمین صاحب اور سیکٹری صاحب کو بھی، ان کو بھی سلامت رکھے۔ مریدوں میں ایسے باوفا بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ میں تو پچھلی دفعہ بھی ان کو کہہ گیا تھا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اپنے ساتھ پوری ٹیم کھڑی کریں۔ قاری بشیر صاحب کی جگہ ان کا بیٹا ہے، میں مولانا حسنین صاحب کو کہوں گا، بیٹا تم نے القاسم ٹرسٹ کو بتانا ہے کہ قاری بشیر پہلے اپنی صورت میں خادم تھا اس ٹرسٹ کا، آج میری صورت میں بھی میرا باپ ہے۔ اس سے وفا کا رشتہ نبھانا ہے۔ اور میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ قاری صاحب کا بیٹا یا القاسم ٹرسٹ کے جتنے لوگ ہیں، جتنے جوگے ہم ہیں، جب تک ہمارے دم میں دم ہے، انشاءاللہ جو وفا کا رشتہ قاری صاحب کی وجہ سے جڑا تھا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے نہ رکے۔ اللہ پاک ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ پاک القاسم ٹرسٹ کے تمام اداروں کو اور یہاں جتنے علماء ہیں، جتنا اساتذہ ہیں، ان سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ قاری صاحب کے والد گرامی بھی تشریف لائے، میں ان سے بھی تعزیت کرتا ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کامیاب بیٹا تھا، وہ دنیا سے ناکام نہیں گیا، وہ کامیاب ہو کے گیا ہے۔ اور پھر ان کا بیٹا، مجھے خوشی ہو رہی ہے، سر پر دستار سجی ہے۔ درس نظامی کا استاد ہونا، اس کی قدر وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس محکمے کے لوگ ہیں۔ یہ قاری صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بیٹا آپ جدا نہ سمجھنا، آپ کا باپ آج بھی آپ کے سر پر ہے، آپ ایک خادم قرآن کے بیٹے ہیں۔ لوگوں کو مان ہوتا ہے بڑا، میرا ابا بڑا یہ تھا وہ تھا، ان کے پاس تو جائز نہ جائز مال بھی ہو سکتا ہے، تیرے باپ کے سینے میں تو قرآن تھا، تیرا باپ تجھے قرآن کی لوریاں دے کر گیا ہے۔ اور اے قاری محمد بشیر قادری، تیری قبر کو سلام، تو نے یہاں قرآن نہیں چھوڑا، قبر اور حشر میں قرآن تجھے نہیں چھوڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔